وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین کرام، ہر طرح کی حمد، تعریف، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وحدہ لا شریک ہے، انسان کو بنانے والا، روزی عطا کرنے والا، مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور پھر رمضان کی وہ راتیں بھی اللہ نے عطا کر دی جو ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ آج کی رات قدر کی رات ہے۔ دعا کریں مالک ارض و سما آج کی رات ہماری عبادت کے اندر قبول فرما لے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے علم اور اہل علم کی فضیلت۔ علم سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کو عطا فرمایا۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو رب کی پہچان کراتا ہے۔ یہ دنیا میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں یہ اصل میں روزی کمانے کے فن ہوتے ہیں۔ ہم بچے کو کسی بھی موضوع میں اسپیشلائزیشن کروا لیتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائے۔ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائے۔
تو یہ علوم اصل میں فن ہے جن سے انسان اپنی روزی کماتا ہے۔ علم اس چیز کا نام ہے جس سے انسان اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ انسان اور حیوان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ مثلا انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، جانور کو بھی یہ ضرورت ہوتی ہے۔ سونا جاگنا انسان کی ضرورت ہے، جانوروں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے انسان اپنی نسل بڑھاتا ہے، یہ افزائش نسل کا سلسلہ جانوروں میں بھی ہے۔ بہت سی چیزیں تو انسان اور جانور میں یہ مشترک ہو گئی، تو کیا چیز ہے جو انسان اور حیوان میں امتیاز کرتی ہے؟ وہ وہی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کی ہے، اور وہ ہے علم۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس انسان کے پاس یہ آ جائے اسے دنیا میں نہ فاقوں کا ڈر ہوتا ہے، نہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے جو دولت عطا کی ہے اس کی وجہ سے وہ اہل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا والوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، جناب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے۔ حضرت داؤد کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی تھی اور بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے حضرت سلیمان ہی نہیں تھے، تورات میں ان کے 3 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے، ایک سلیمان ہے، 2 بیٹے اور تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جائیداد، انسان کے کاروبار اور ترکے کے وارث اس کی ساری اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اکیلے سلیمان کا تذکرہ کیوں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جس دولت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے تھے وہ دوسرے بیٹوں کے حصوں میں نہیں آ سکی تھی، اور وہ تھی علم کی دولت، علم کی وراثت۔ یہ حقیقی وراثت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ کی منڈی میں نکلے، مدینہ کے بازار میں جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، ادھر نکلے، دیکھا لوگ اپنی اپنی تجارت میں مگن ہیں، اپنی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں، تو کہنے لگے لوگوں تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بھاگم بھاگ مسجد کی طرف پہنچے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ترکہ، آپ کی وراثت بڑی کوئی عظیم چیز ہی ہوگی نا، جا کے ہم بھی حاصل کرتے ہیں، ہم محروم کیوں رہیں؟ لوگ مسجد میں گئے، وہاں سے ہو کے واپس آ گئے، کہنے لگے ابو ہریرہ کیا مذاق کیا ہے، وہاں پہ تو کوئی چیز نہیں تقسیم ہو رہی۔ ابو ہریرہ کہنے لگے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگے وہاں پہ تو مجلسیں قائم تھی، کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی پڑھا رہا تھا، کوئی قرآن کی تعلیم لے رہا تھا، کوئی تعلیم دے رہا تھا، یہ کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وراثت ہے۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کی وراثت حاصل کرنے والی یہ عظیم جماعت انما ورثوا العلم، انبیاء نے وراثت میں علم چھوڑا تھا اور کچھ نہیں چھوڑ کے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا چھوڑا ہے؟ نبی تو جو دنیاوی سامان یا جائیداد چھوڑ کے جائے وہ تو صدقہ ہو جاتی ہے، امت کے حق میں وہ صدقہ ہے۔ اصل انبیاء کی میراث کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت کا علم ہے۔ یہ وہ عظیم علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی محنتیں کی۔
مدینہ میں اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کے میزبان تھے۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے نا، جانتے ہیں کن کے مہمان بنے تھے؟ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول ہیں۔ ان کا نام تھا خالد بن زید۔ انہوں نے ایک حدیث سنی اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام سے۔ جب حدیث آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی تو چند لوگ موجود تھے، 2-4 افراد تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہو گئی اور ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ الفاظ بھول گئے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تھی تو کون کون تھا؟ اب جتنے بھی لوگ تھے وہ فوت ہو چکے تھے۔ ذہن میں خیال آیا ایک صحابی ہیں، زندہ ہیں، وہ بھی میرے ساتھ اس وقت موجود تھے لیکن وہ مدینہ میں نہیں ہیں۔ وہ صحابی سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جناب عقبہ ابن عامر اس وقت مصر میں تھے۔ حضرت عقبہ ابن عامر مصر میں تھے۔ کہاں مدینہ، کہاں مصر۔ اب جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث سننے کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا، سنگلاخ وادیاں عبور کی، تپتے ہوئے صحراؤں کو عبور کیا، اور وہاں پہ جا کے ابو مسلمہ کے پاس رکے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کو پتہ چلا مدینۃ النبی سے میرے بھائی ابو ایوب انصاری آئے ہیں، بڑی خوشی سے ملنے کے لیے آئے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، حضرت ابو ایوب کو خوش آمدید کہا۔ جناب ابو ایوب سے کہنے لگے آئیے، اتریے، بیٹھیے، بڑی خوشی ہوئی آپ کی تشریف آوری پر۔ جناب ابو ایوب انصاری نے فرمایا تھا انی لم آتک زائرا ولکنی سمعت وانت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجوت ان تکون عندک منہ علم۔ میں آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا نہیں تھا، بلکہ میں نے اور آپ نے اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام سے ایک حدیث سنی تھی، مجھے وہ حدیث بھول گئی ہے، اور اس امید سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ وہ حدیث آپ مجھے سنا دیں۔ میرے آنے کا مقصد یہی ہے۔ جناب عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ کسی بھی رستے پر چل کے علم تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ راہ جنت ہے۔ قرآن پڑھنے والے جنت کے رستے پر جا رہے ہیں، اگر اسی رستے میں موت آ جائے تو جنت میں چلے جاتے ہیں۔ جناب عقبہ ابن عامر نے حدیث بیان کی اور سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی اور اسی پیروں پر واپس مدینہ کی طرف آ گئے تھے۔ ایک حدیث کے لیے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی، اور حدیث بیان کر کے اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ علم حاصل کر لو، یہ حدیث لے لو، بغیر کسی محنت کے تمہیں مل گئی ہے، تمہیں کوئی سفر نہیں کرنا پڑا، تمہیں کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑی، مشقت نہیں اٹھانا پڑی۔ اس سے چھوٹی حدیث حاصل کرنے کے لیے لوگ عراق سے مدینہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کو قدر تھی ان احادیث کی، قرآن کی قدر ان لوگوں کو تھی جنہوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنا تن من اور دھن قربان کیا تھا، اپنے مال کی قربانیاں دی تھی، اپنے وقت کی قربانیاں دی تھی، اپنا علاقہ چھوڑا تھا۔ وہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ جسے دنیا آج محدث دیار اندلس کے نام سے یاد کرتی ہے، اسپین کی تاریخ میں اتنا بڑا محدث کہیں نہیں آیا۔ جناب بقی ابن مخلد 5722 کلومیٹر کا سفر کر کے اسپین سے بغداد آئے تھے۔ اسپین سے بغداد، آج بھی اس سفر کے لیے کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن وہ سفر نہ رستے سیدھے تھے
نہ سواریاں بڑی عام تھی، جانوروں کے اوپر یا پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اور آئے کن کے پاس تھے؟ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، بڑے امام تھے امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جانتے ہیں نا کہ امام احمد بن حنبل معتصم باللہ کے دور میں قید ہو گئے تھے، جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ معتصم باللہ کے بعد اس کے 2 بھائی اور آئے تھے، ان کے دور میں بھی قید رہے، اور بالآخر تیسرے بھائی کے دور میں امام احمد بن حنبل کو رہائی ملی۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے میں بقی بن مخلد بھی بغداد میں آ گئے، اور امام صاحب کے بارے لوگ بتاتے بھی نہیں تھے، خلیفہ کی طرف سے، وقت کے حکمران کی طرف سے پابندی تھی۔ امام صاحب مجلس حدیث قائم نہیں کر سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے، کوئی ان کے پاس جا کے احادیث کا علم نہیں لے سکتا۔ یہ ایسی پریشانیاں، ایسی مصیبتیں اہل علم پر آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ وجہ یہ ہے، اگر یہ نبیوں کے علم کے وارث ہیں تو جو مشقتیں نبیوں نے اٹھائی تھی وہ بھی ان علم والوں کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ انبیاء کی وراثت تو لے لیں اور جو تکالیف انبیاء کو آئی وہ نہ اٹھائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، لوگ الزام بھی لگاتے ہیں، لوگ باتیں طرح طرح کی کرتے بھی ہیں، لوگ حقیر بھی جانتے ہیں، بد زبانی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس کے باوجود اہل علم کو توفیق عطا کی ہے، وہ رب کے دین کا کام کرتے رہتے ہیں۔ امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں کہ امام صاحب میں تو اندلس سے آیا ہوں۔ اسپین جو آج دنیا کے نقشے میں اسپین ہے نا، وہ اس وقت کا اندلس تھا۔ ہمارے لوگ اسے اندلس پڑھتے ہیں، اندلس لفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ اندلس ہے، اندلس۔ ایسے نام اصل میں ہمیں اس لیے نہیں آتے، صحیح ہمارا اپنی تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ ہے نا آپ کے قرطبہ چوک، اصل لفظ ہے قرطبہ، جو مسلمانوں کی عظمت کا نشان تھا، تو ہم اسے قرطبہ کہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رکھا ہی نہیں ہے۔ تو اندلس سے جناب بقی بن مخلد رحمہ اللہ، وہ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہتے ہیں میں آپ سے احادیث سننے کے لیے آیا ہوں، حدیثیں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ 6000 کلومیٹر کے قریب سفر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی احادیث سننا ہے۔ اور وقت کے امام سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، امام صاحب نے کہا تمہیں شاید معلوم نہیں ہے، میرے حدیث کا درس دینے پر پابندی ہے، میں تو اپنی جان اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، لیکن تم اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ تو امام بقی رحمہ اللہ کہنے لگے امام صاحب کوئی طریقہ ایسا اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ پر بھی کوئی آنچ نہ آئے، میرے اوپر بھی نہ آئے۔ ایسا کرتا ہوں میں روزانہ فقیروں والا لباس پہن کے آؤں گا، میرے ہاتھ میں کاسہ گداگری ہوگا، میں بھیک مانگنے والوں کی صورت میں آؤں گا، آپ کے دروازے پر آ کے صدا لگاؤں گا، آپ باہر آئیے گا، مجھے ایک حدیث سنا کے واپس چلے جائیے گا، اور میں وہ حدیث یاد کر لوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منظور فرما لیا، اور اسی طرح سے امام احمد بقی بن مخلد روزانہ امام صاحب کے پاس آتے، فقیروں کی طرح صدائیں لگاتے ہوئے، یہ اللہ کا بندہ کہاں سے چل کے فقیرانہ لباس پہن کے شہر سے دور ایک کٹیا میں آباد ہے، وہاں پہ رہتا ہے، ایک سرائے میں کسی نے مسافر کو جگہ دی ہے، لیکن یہ جانتا نہیں یہ مسافر کون ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسی حلیے میں، اسی بھیس میں آتے رہے اور حدیثیں یاد کرتے رہے۔ 300 سے زیادہ حدیثیں امام احمد بن حنبل سے لے لیتے۔ ایک دفعہ نا بیمار ہو گئے امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک نگینہ جو ہوتا ہے نا، نگینہ جو جوہر ہوتا ہے، گوہر کی پہچان کسی جوہری کو ہی ہو سکتی ہے۔ کسی کباڑی کے پاس آپ کوئی نگینہ لے جائے، وہ اسے تول کے حساب سے دیکھے گا نا، یہ پلاسٹک ہے، یہ شیشہ ہے، یہ کانچ ہے، اسے کیا پتا کہ یہ نگینہ کیا ہوتا ہے۔
اسی طرح سے علماء کی پہچان بھی اہل علم کو ہوتی ہے۔ امام بقی بن مخلد بیمار ہو گئے، امام احمد بن حنبل کو پتہ چلا کہ بقی آ نہیں رہے، پتہ چلا جی وہ تو بیمار پڑے ہیں، اپنی اسی کٹیا میں ہیں۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے اس کی جھونپڑی کے پاس چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض لوگوں کی نا بڑی چھوٹی نیکی ہوتی ہے لیکن اللہ اس کو بڑا عظمت کا نشان بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جس کٹیا میں آباد تھے نا، یہ ایک تاجر کی سرائے تھی۔ یہ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں پہ رہتے بھی نہیں تھے، جیسے ہمارے ہوٹلز ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے رستوں کے اوپر مسافروں کے لیے سرائے بنائی گئی ہوتی تھی، کرایہ لیتے تھے۔ دور ہونے کی وجہ سے کوئی یہاں پہ لیتا نہیں تھا، لیکن جب دنیا کو پتا چلا کہ یہ وہ کٹیا ہے، یہ وہ جھونپڑی اور سرائے ہے جہاں پہ وقت کے امام احمد بن حنبل آئے تھے، تو لوگ یہاں پہ اس کٹیا کو کرائے پر لینا سعادت سمجھنے لگ گئے تھے۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ نیکی کی تھی۔ ایک مسافر ہے بیچارہ، درویش ہے، ایک طالب علم ہے، اس کی خدمت کرتا ہوں میں تو، لیکن اللہ نے یہ عظمت عطا کر دی کہ لوگ اس کی کٹیا کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور سعادت سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں رہائش مل جائے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہم نے محنت سے حاصل کی ہو نا، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب تو وقت وہ ہے، علماء پیچھے جا جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ علماء تو جا کے یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں جی آج مسجد میں پروگرام ہے، ساتھ کھانے کا اہتمام بھی ہے۔ شاید ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، میں کسی بھائی کے ہدف تنقید نہیں بنانا چاہتا، نہ میری عادت ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں، لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے شاید وہ کسی عالم کو سننے کے لیے نہ آئے، کھانا کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ لوگ بھاگتے ہیں، علماء لوگوں کے پیچھے جا کے دعوت دیتے ہیں، اللہ کے بندو مسجد کی طرف آ جاؤ۔ اس امام سے بڑھ کر کوئی آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پیچھے جا جا کے دعوت دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ بھئی مسجد کے اندر آ جاؤ؟ کون سا آدمی ہے کہ جو کسی کے سامنے جا کے جھولی پھیلا کے کچھ مانگے؟ یہ علماء ہیں جو اللہ کے گھروں کو بنانے کے لیے اپنی جا کے جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ وہ طالب علم جو مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی خوراک کے لیے، لباس کے لیے آپ کے سامنے جا کے جھولی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں، علماء سے محبت کیا کریں، اور علماء کی غیبتیں بھی نہ کیا کریں۔ غیبت تو بڑا جرم ہے نا۔ غیبت کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ؟ کوئی بندہ چاہتا ہے یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی عام آدمی کا گوشت کھانا یہ پسند نہیں کرتا۔ علماء تو بڑی قدر اور شان والے ہیں۔ امام میمون بن مہران رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان لحم العلماء مسموما من شمہ مرض ومن اکل مات۔ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، ان کے گوشت نہ کھانا کہیں، ان کی غیبت نہ کرنا، ان کی چغلیاں نہ کرنا۔ علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہوتے ہیں، جو اسے سونگھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، جو کھائے گا مر جائے گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، امام ذہبی وہ ہیں جنہوں نے اہل علم کی شان و منزلت کے اوپر اور ائمہ دین کی کے واقعات پر، ان کی سیرت کے اوپر بڑی ضخیم کتاب لکھ دی ہے، تذکرۃ الحفاظ، کئی جلدوں میں ہے، عربی میں کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، جو چیز میرے مشاہدے میں آئی، جو بندہ علماء کی توہین کرتا ہے ذلت کی موت مرتا ہے۔ یہ اہل علم جن کے پاس رب کا قرآن ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، انہیں حقیر نہ سمجھے اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنی محنتوں سے دین پہنچایا۔ ہاں، وہ ہمارے عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کون ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کے علماء کے استاد امام عبد المنان وزیر آبادی، جو نابینا تھے لیکن بخاری کے عالم تھے، بخاری کے استاد تھے،
بڑے بڑے علماء نے ان سے صحیح بخاری کا درس لیا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں مولانا عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیں بخاری شریف پڑھانے والے، کہتے ہیں میں نے بخاری شریف کا درس لیا تھا شیخ اسحاق حسینوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر میں نے دوبارہ اس کا درس لیا شیخ عبداللہ بڈھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ دونوں فرماتے ہیں ہم نے صحیح بخاری پڑھی تھی وقت کے امام حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حافظ گوندلوی فرماتے ہیں ہم نے بخاری پڑھی تھی عبد المنان وزیر آبادی سے، جنہوں نے طالب علموں سے کہا تھا اگر روٹی نہیں ہے میرے لیے، سارے اپنی روٹیوں میں سے کھانے میں سے ایک ایک لقمہ چھوڑ دینا، میں کھا کے گزارا کر لوں گا، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو قدر تھی، جس چیز کو محنتوں سے حاصل کیا جاتا ہے قدر ہوتی ہے، اور جو بغیر محنت سے مل جائے نا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس پانی ہے نا، ہم نل کھولتے ہیں پانی وافر مقدار میں ہمیں مل جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کو پانی نہیں ملتا نا، میں نے دیکھے ہیں ان کے حالات۔ ابھی یہ حالیہ سیلاب آیا نا، وہاں پہ ہم گئے، لوگ 5-5 میل سے پانی بھر کے لاتے ہیں، اور کئی سالوں کی بات ہے ہم بلوچستان گئے، وہاں پہ ہم نے چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھی، یہ جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پلاسٹک کے کین اپنے کمروں کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور ان کی رسیاں اپنی ماتھے کے اوپر رکھ کے پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہی تھی۔ نوجوان گھی والے کنستروں میں لکڑی ڈال کے رسی باندھ کے اپنے کندھے پر لٹکا کے پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ سارے گھر والے یہی جو 20-30 کلو پانی ہے، اسی پانی سے سارا دن اور رات کا گزارا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں پانی کی قدر ہے، انہیں بڑی محنت سے لانا پڑتا ہے۔ ہماری قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں محنت نہیں کرنا پڑتی۔ ہمیں تو نل کھولنا، وہ بھی جب اگر ہم نے ہاتھ اچھی طرح سے دھونے ہیں، بند کرنا بھی ہمیں بھول جاتا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی اس کے اوپر محنت نہیں لگتی نا، ہم نے تو بس نل کھولا ہے، بند بھی نہیں کر سکتے اسے۔ تو علماء جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ اللہ کی قسم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ کیسی محنتیں تھیں ان لوگوں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث کی خاطر، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت طے کی تھی، ایک حدیث کے لیے۔ اور شارحین حدیث لکھتے ہیں ان کا یہ سفر مدینہ سے فلسطین کا تھا، جہاں پہ سیدنا عبداللہ ابن انیس تھے، ان کے پاس ایک حدیث تھی، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ حدیث لینے کے لیے وہاں پہ گئے تھے۔ علماء، اہل علم، اللہ کی قسم یہ تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خیر سلیمان بن داود بین العلم والمال فاختار العلم۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا کہ آپ علم لینا چاہتے ہیں یا مال چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، پیغمبروں کی خواہشات بھی کیسی ہوتی ہیں، وہ تو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اختیار دیا گیا نا، کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو میں تو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان کو اختیار دیا گیا علم لے لیں یا مال لے لیں۔ حضرت سلیمان نے کہا میں علم لینا چاہتا ہوں۔ فاختار العلم فأعطي العلم والمال، علم اختیار کیا انہوں نے، اللہ نے علم بھی عطا کر دیا اور اللہ نے مال بھی عطا کر دیا، اور ایسی بادشاہت اللہ نے عطا کی، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا تھا، جنات کو تابع کر دیا تھا، جنوں انس کے اوپر حکومت اللہ نے ان کی قائم کر دی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ مقام کیسے ملا؟ علم کی وجہ۔ یہ وہ دولت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے اور علم حاصل کرنا پڑا تھا، اور یہ وہ دولت ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں دعا کیجئے، آپ کہیے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا ایسی ہے جس میں آپ نے مال مانگا ہو؟
آپ نے کون سی دولت مانگی؟ ام سلمہ میری اور آپ کی امی جان فرماتی ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، اللہ پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے والا ہو۔ یہ علم جن کو اللہ عطا کر دیتا ہے، یہ دنیا کے حاکم بادشاہ، یہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتے۔ ایک معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ بڑا کمزور سمجھنے والا انسان، اس کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، وقت کا حکمران اس کے پیچھے ہے، اسے اجازت نہیں ہے اس سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے کی۔ اگر کوئی جاتا ہے نا اس سے پہلے امام سے، امام کی قدر اللہ نے یہ رکھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اما یخشى الذی یرفع قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، اگر کوئی امام سے پہل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کا سر گدھے کی طرح بنا سکتا ہے۔ وقت کا ایک بہت بڑا حاکم گزرا ہے، خلیفہ ہارون الرشید، اور اس کے متعلق شاید آپ جانتے ہوں یہ بڑا علم دوست آدمی تھا۔ اس کے ایوان میں اکثر علماء رہا کرتے تھے، علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک دفعہ رقہ نامی شہر تھا جو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا تھا، وہاں اپنے محل پہ کھڑا ہے تو دیکھا کہ لوگ بھاگم بھاگ آ رہے ہیں، کسی بھی گلی سے لوگ نوجوان نکل رہے ہیں اور ان کا سب کا رخ ایک ہی جانب تھا، اور یہاں پہ ایک ان کے گھر کی خاتون، بعض وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیگم ملکہ زبیدہ ہی تھی، اس نے پوچھا ہارون یہ کون ہے، یہ نوجوان کدھر جا رہے ہیں، سب ایک طرف دوڑے جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا تھا، کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے آج اس شہر کی جامع مسجد میں عبداللہ ابن مبارک درس دینے کے لیے آئے ہیں اور یہ نوجوان ان کا درس سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت کہا تھا ملکہ زبیدہ نے، ہارون یہ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، حکمرانوں کی بات سنانے کے لیے تو پولیس کا استعمال کیا جاتا ہے، ہرکاریں استعمال کر کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، یہ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے حکمران ہیں، لوگ ان کی بات سننے کے لیے کیسے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جسے ہم تاریخ کا سنہرا دور کہتے ہیں، جب علم و ادب کی اتنی لوگوں میں پہچان تھی کہ لوگ اپنی سب سے قیمتی متاع ہی یہ سمجھا کرتے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے نا سعید بن مسیب سے رشتہ مانگا تھا ان کی بیٹی کا۔ جانتے ہیں سعید بن مسیب کون ہیں؟ بہت بڑے تابعی تھے، سید التابعین جناب سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اور بڑے صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ ان کی بیٹی بڑی قابل تھی، قرآن کی حافظہ، اللہ کے رسول کے علم کی عالمہ تھی۔ عبد الملک بن مروان نے رشتہ مانگا اپنے لیے، وقت کے حاکم نے، تو امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، کہتے نہیں، کہا میں آپ کی بیٹی کے برابر مال و زر تول کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ وقت کا بہت بڑا حاکم تھا، بنو امیہ کا ایک بڑا مضبوط خلیفہ تھا، لیکن امام سعید بن مسیب نے انکار کر دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ سعید کو کیا ہو گیا، اتنے بڑے گھر کا وقت کے حاکم کا رشتہ آیا ہے وہ ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ گزرا، ان کا ایک شاگرد کلاس میں نہیں آیا، 3-4 دن لگ گئے، شاگرد نہیں آیا۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن ابی وداعہ۔ وہ جب 3-4 دن کے بعد آئے تو استاد جی نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ کہا جی کوئی 3-4 دن پہلے میری بیوی فوت ہو گئی تھی تو میں اس کی تدفین میں مصروف ہوا، اس کے بعد تعزیت کرنے والے لوگ آتے رہے، آج یہ اس کام سے بھی فارغ ہو گیا، تعزیت کا معاملہ ختم ہو گیا تو میں پڑھنے کے لیے آ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ
شام کے وقت میرے پاس آنا۔ شام کے وقت آیا، امام صاحب نے اسی بیٹی کا نکاح جس کا رشتہ وقت کا حکمران مانگ رہا تھا، امام سعید بن مسیب نے نہیں دیا تھا، اسی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد عبداللہ ابن ابی وداع جو انتہائی مالی لحاظ سے کمزور تھا اس کے ساتھ کر دیا، اور کہنے لگا کہ شام کو میں خود اپنی بیٹی کو تمہارے گھر چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ 2-3 دن گزرے، عبداللہ نے اپنا بستہ پکڑا، کاغذ پکڑے، پینسل پکڑی، کلاس میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو ان کی بیوی پوچھتی ہے امام سعید بن مسیب کی بیٹی کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں استاد جی کے پاس جا رہا ہوں، سعید بن مسیب تمہارے بابا کے پاس جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابا جان کے پاس جو حدیثیں تھی وہ مجھے یاد کروا کے تمہارے گھر میں بھیجا ہے، اب یہ حدیثیں وہاں پر جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے یاد ہے وہ حدیثیں۔ یہ اہل علم کو قدر ہوتی ہے۔ کہاں عبد الملک بن مروان اور کہاں پہ عبداللہ ابن ابی وداع جیسا درویش بندہ، لیکن یہ اصل میں وہ جانتے تھے کہ عبداللہ ابن ابی وداع کی قدر کو منزلت کیا ہے۔ اور اسی عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا سلیمان بن عبد الملک، مکہ میں گیا وہ جب حاکم تھا۔ سب ٹائم کتنا رہ گیا؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ امام یہ سلیمان بن عبد الملک مکہ میں گیا حج کرنے کے لیے، اور وہاں پہ اس نے جا کے پوچھا کہ مکہ میں سب سے بڑے عالم کون ہے؟ سب سے بڑے عالم کون ہے؟ بتایا گیا کہ عطا بن ابی رباح یہاں مکہ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ عطا بن ابی رباح کا نام تو پہلے بھی سنا ہوا تھا۔ عطا بن ابی رباح تابعی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمر اور بڑے بڑے 30 سے زائد صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے جب ملا نا، عطا بن ابی رباح ایک غلام تھے کسی کے، اس نے آزاد کر دیا۔ یہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے تھے، ہر آنے والے سے علم حاصل کرتے، علماء سے، صحابہ کرام سے، اور مکہ کے بڑے عالم بن گئے تھے۔ کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ جب ملا تو حیران رہ گیا، قد بھی چھوٹا ہے، ناک بھی چپٹی ہے، اور رنگ بھی کالا ہے، تھا بھی غلام لیکن اتنا بڑا عالم ہے۔ جب ان کے مسائل سنے، مسائل سن کر بڑا حیران رہ گیا، اور اعلان کر دیا یا اہل مکہ لا یفتی بعد ھذا الا عطا، کہتا ہے آج کے بعد مکہ میں اگر کسی کو مفتی اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو عطا بن ابی رباح کو ہے۔ حج کے ایام میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب مسئلہ پوچھنے کے لیے امام عطا بن ابی رباح کے پاس گیا سلیمان بن عبد الملک۔ امام صاحب کے پاس نا لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی، لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے مسائل پوچھنے والے، ایک مسئلہ پوچھ کے جاتا ہے، دوسرا آ رہا ہے، وہ گیا، تیسرا آ گیا، جیسے ہمارے آٹے کی لائنیں لگی ہوتی ہے نا، ہمارے جیسے یہ سٹوروں کے اوپر لائنیں لگی ہوتی ہیں، بل جمع کروانے پر لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس طرح سے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اور ان کی لائن دیکھیں، وہ مسائل پوچھنے کے لیے تھی، مسائل پوچھنے کے لیے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم اگر انسان ہے نا، ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی ضروریات ہیں، ہمارے اندر بھی غصہ جیسی فطرت اللہ نے رکھی ہے، ہمیں بھی آ جاتا ہے۔ طبیعت اور مزاج بھی بسا اوقات انسان کی ٹھیک ہے، بسا اوقات کوئی ناساز ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مسئلہ نہ بتائے یا کہے جی 2 منٹ ذرا بیٹھے میں آتا ہوں، لو جی مولوی تو ہن پارا تے پی گئے نے، انہاں کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں، لو جی اسی تہاڈی مسیتے ہی نہیں آؤندے۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے نا، وہ لائن لگی ہوئی ہے اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے لائن میں لگنے کی، جیسے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے حاکم آخر حاکم ہوتا ہے، اس کے لیے تو پروٹوکول لگتا ہے نا، روڈ اور سڑکیں بند ہو جاتی ہے۔ وہ آگے آ رہا ہے، لوگوں کی قطار توڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام عطا بن ابی رباح نے کہا
یا امیر المؤمنین قف مکانک ولا تتقدم الناس فإن الناس قد سبقوک الی هذا المکان، امیر المؤمنین ٹھہر جائیے، ان لوگوں کی باری پہلے ہے، یہ آپ سے پہلے آئے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ڈانٹ دیا۔ اور یہ سلیمان بن عبد الملک جا کے اپنے بیٹوں سے کہتا، بیٹا یہ علم حاصل کرو جو عطا کے پاس ہے، میں نے آج تک اپنے آپ کو کسی کے سامنے حقیر نہیں سمجھا، اگر میں نے اپنے آپ کو ذلیل محسوس کیا ہے تو اس عطا بن ابی رباح کے سامنے کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ اس کے پاس علم ہے، یہ قرآن کا علم رکھتا ہے۔ تو زبیدہ کہتی ہے دلوں کے حاکم تو یہ ہے کہ جن کو سننے کے لیے لوگ خود بخود آ رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان مداد العلماء یوزن یوم القیامت بدم الشہداء فیترجح مداد العلماء دم الشہداء، فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر شہداء کے لہو اور علماء کی وہ روشنائی جس سے وہ قرآن و حدیث کا علم لکھتے ہیں، ان دونوں کا وزن ہوا نا تو علماء نے جس روشنائی سے قرآن اور حدیث کا علم لکھا ہوگا یہ شہداء کے لہو سے زیادہ بھاری ہو جائے گی۔ بیان کیا جاتا ہے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ابن جریر طبری، انہوں نے وہ جو قلم کے تراشے ہوتے تھے نا وہ جمع کرتے رہے جس سے وہ لکھا کرتے تھے قلموں سے، وہ سرکنڈے کی کلمیں جمع کرتے رہے وہ تراشے، اور جب ان کی وفات ہوئی انہی تراشوں کی آگ جلا کے ان کے غسل کے لیے پانی گرم کیا گیا تھا۔ یہ علماء کی محنتیں تھیں میرے بھائیوں۔ آج آپ بھی اسے اپنے لیے اعزاز سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو اولاد دی ہے دین کا عالم بنائے، قرآن کا حافظ بنائے، انہیں ایسے اللے تللے کاموں کے اندر نہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے خاتون ہیں، ان کے ماشاءاللہ میرے خیال 5 یا 6 بیٹے ہیں، تو وہ ایک دن نا میرے گھر آئی تو میری اہلیہ سے ملی، تو ان کا ایک بیٹا حافظ ہے، تو وہ ہمارے پاس مدرسے میں میرے پاس ہوتا ہے، تو وہ کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں آپ صاحب، اور بچوں کی نگرانی وغیرہ کی کچھ ذمہ داریاں ان کو دی ہوئی۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ علماء کی تنخواہیں تو بیچاروں کی اتنی ہوتی ہے نا، تو وہ اب 2-3 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے جو باقی بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا دن فارغ رہتا ہے، ہم کماتے ہیں، اسے کوئی کام کرے، یہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا، ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، رات ہماری لگ جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جتنا میرا یہ بیٹا فرما بردار ہے ساری اولاد میں کوئی اتنا فرما بردار نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہتی ہوں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ دین کا علم پڑھانے سے بچہ اتنا فرما بردار بن جاتا ہے تو میں سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیتی۔ اللہ عاجزی دے دیتا ہے، قرآن کا جس کے پاس علم ہوتا ہے نا اللہ عاجزی دیتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں 35 سال انہوں نے میو ہاسپٹل میں جاب کی ہے، ڈاکٹروں کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا واسطہ پروفیسرز کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اپنا تجربہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 35 سالوں میں تجربہ کیا ہے، جس ڈاکٹر کے نام کے ساتھ حافظ تھا نا، ایسے تو حافظ نہیں، وہ حفظ کیا ہوتا ہے نا، بچپن میں حفظ کیا، اس کے بعد لائن بدل لی، ڈاکٹر بن گیا۔ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز میں نے دیکھے کہ حافظ ہوتے ہیں ان کا مزاج، ان کا لہجہ اور ان کا ڈیل کرنے کا انداز باقیوں سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ قرآن عاجزی سکھاتا ہے، قرآن احترام سکھاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اس علم کو اعزاز سمجھے اپنے لیے، اور اگر بڑے ہو گئے نا تو پھر بھی علم حاصل کریں۔ بڑے ہونے کے بعد صحابہ کرام بعض اپنی آخری عمر میں جا کے مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ تابعین کی اتنی بڑی جماعت ہے جنہوں نے آخری عمر میں علم حاصل کیا۔ ہم تو نماز کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا پڑھ کیا رہے ہیں، اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں جی زبان موٹی ہو گئی ہے، اور اللہ معاف کرے اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہاں پہ زبان موٹی نہیں ہوتی، بس اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو وہ اہمیت دی ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن تو انقلاب کی کتاب تھی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، رستے میں عثفان جگہ آئے تو مکہ کی طرف سے ایک قافلہ آ رہا تھا۔ اس قافلے میں مکہ کے گورنر جناب نافع ابن حارث تھے، مکہ کے گورنر، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں پہنچ گئے۔ امیر المومنین نے پوچھا کدھر جا رہے ہو بھائی؟ کہا جی میں مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا مکہ کو چھوڑ کے آئے ہو، وہاں پہ اپنا نائب کسے بنایا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے ابن ابی ابزہ کو امام بنایا ہے، حاکم بنا کے آیا ہوں، اپنا نائب بنا کے آیا ہوں۔ کون ہے ابن ابی ابزہ؟ کہا ایک غلام تھا، آزاد ہوا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ بھئی مکہ جیسی بستی، مکہ جیسا شہر جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس شہر پر تم نے ایک غلام کو امیر بنا دیا ہے؟ تو نافع ابن حارث کہنے لگے امیر المومنین وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ قرآن کا علم اس بندے کے پاس تھا، اس لیے میں اس کو گورنر بنا کے آیا ہوں، اس لیے میں نے اس کو عامل بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اللہ بلندیاں عطا کرے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گے اللہ پستیوں میں ڈال دے گا۔ آج ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ذلت و رسوائی، آج آٹے کی کتاریں، آٹا لینے کے لیے کتاریں لگی ہوئی ہیں، مدد لینے کے لیے کتاریں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جو علم والے ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء، ان کے متعلق کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں سیاست کا تعلق، سیاست سے تعلق لچوں لفنگوں کا ہوتا ہے، بے ایمانوں اور فراڈیوں کا ہوتا ہے۔ علماء کا کیا کام ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ زمام حکومت اور عنان حکومت یہ تو اللہ نے دی ہی علماء کو تھی، علم کی بنیاد پر تعیناتی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گلی کی نکر پر پڑے ہوتے تھے، آنے جانے والے سے پوچھتے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آیتیں کیا مطلب ہے ان کا؟ آنے والا آتا، یہ کوئی مجنون پڑا ہے، کوئی پاؤں بھی دے کے چلا جاتا۔ ایک وقت آیا ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کیا، نبی کی حدیث کے خادم بن گئے، آپ علیہ السلام کی حدیثوں کے حافظ بن گئے، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے مرتبہ دیا۔ مروان بن حکم حج کرنے کے لیے گئے اور مدینہ میں اپنا نائب قائم مقام گورنر حضرت ابو ہریرہ کو بنا کے گئے تھے۔ اور عاجزی پتہ کتنی تھی ان میں؟ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھایا ہوا ہے گھر والوں کے لیے، آ رہے ہیں رستے پہ کوئی لوگ کھڑے تھے، وہ کہنے لگے سائیڈ پہ ہو جاؤ بھی مکے کا گورنر، مدینے کا گورنر آ رہا ہے۔ یہ عاجزی تھی ان کی۔ اور یہ عزتیں اللہ نے کیوں دی؟ کیونکہ انہوں نے قرآن سے محبت کی، حدیث سے محبت کی، علم سے محبت کی تھی۔ یہ پچھلے دنوں امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس کیا کہتے تھے؟ شاید آپ لوگوں نے ان کا بیان سنا ہو۔ کہتے ہیں کہ جس کی بیماریوں سے افاقہ نہ ہو رہا ہو، جو بیماریوں پر پیسہ ضائع کر رہا ہے، وہ علماء پر خرچ کرے، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ آج ہمارے کہتے ہیں ایسے ہی بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ ایس مسیطے نہ دینا، اتنے نہ دینا، مولوی صاحب آپ ہی کھا جاتے ہیں۔ ہم تو ایسی بدگمانی کرتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک بندہ انہیں تعاون بھیجا کرتا تھا اور بڑی مقدار میں وہ تعاون ہوتا تھا۔ کسی نے نا شر پسند نے ان کے کان میں پھونک ماری اس آدمی کے، کہتا ہے جی اتنے نہ دیا کرو، یہاں نہ دیا کرے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ پتہ نہیں مولوی صاحب طالب علمہ تے لاندے نے کہ نہیں لاندے، آپ ہی کھاک ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اپنا مال دیتا ہوں، لوگ علماء بنے، بچے ان کے عالم حافظ بنے، پتہ نہیں انہوں نے بننا ہے کہ نہیں بننا، میرا مال تو وہ بندہ کھا رہا ہے جو وقت کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میرا مال ایک عالم کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی، آپ یہ اب ذرا خود اپنے معاشرے کا آس پاس کا ذرا جائزہ لے لیں۔ جس طرح سے ریگولیٹری مساجد میں ہوتی ہے، کسی بھی ادارے میں دیکھی آپ نے؟ کبھی آپ کو یاد ہو نماز کا وقت ہو، امام صاحب مصلی پہ نہ ہو، اذان کا وقت ہو، امام صاحب مصلی پہ نہ ہو،
بلکہ ہم تو اب اتنے فاسٹ ہو چکے ہیں، ابھی کچھ سیکنڈ رہتے ہی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر پیچھے سے مولوی صاحب کو. لیکن ایسا نہیں ہوتا جنازہ پڑھا ہو امام صاحب نہ ہو، نکاح کا وقت ہو گیا اور امام صاحب نہ ہو. اتنی ریگولیٹری آپ دنیا کے کسی ادارے کے اندر نہیں دیکھیں گے جتنی مسجد کے اندر ہوتی ہے. کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی. عید پہ ہر بندے کو چھٹی ہو جاتی، مولوی صاحب کو چھٹی نہیں ہوتی. اذان نمازیں ہونی ہے. ان اللہ کے درویش بندوں کی خدمت کیا کریں. یہ آپ کے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. بچوں کو ہم نے دیکھا، قاری حضرات جو ہے نا بیچارے، وہ بچوں کو ٹافیاں لا کے دیتے ہیں کہ بچے مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ آ جائیں. کیا لالچ ہوتا ہے انہیں، کیا آپ اسے دیتے ہیں؟ وہ آپ کے بچوں کے لیے اتنا فکر مند ہے. اور پھر ہم یہاں پہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ کمپنی کی مشہوری ہے، کسی طرف ہم نہیں چھوڑتے. وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ جو درانتی ہوتی ہے نا، اس کے ایک طرف دندانے ہوتے ہیں، لوگوں کی زبانوں میں دونوں طرف ہوتے ہیں. ہم معاف نہیں کرتے. لیکن میرے بھائیوں، ان علماء کی، حفاظ کی اگر قدر نہیں نہ کریں گے تو اللہ ایسے ہی چور لٹیرے ہمارے اوپر مسلط کرتا رہے گا. ہم نے ایسے لوگوں کو کبھی موقع دیا ہی نہیں ہے، کبھی موقع دیا ہی نہیں ہے. وہ ایک دفعہ ہم میڈیا پہ گئے تو آف کیمرہ گفتگو ہو رہی تھی. ایک جنرل صاحب بھی ریٹائرڈ تھے، وہاں پہ آئے ہوئے تھے. کہنے لگے جی، وہ مجھے کہنے لگے علامہ صاحب غصہ نہ کیجیے گا کہ میں نا مولویوں سے بڑی نفرت کرتا ہوں. میں نے کہا جنرل صاحب کرنی بھی چاہیے، مولویوں سے نفرت کرنی بھی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کو تو برباد ہی انہوں نے کر دیا. جب سے پاکستان بنا آپ کی اعلیٰ عدلیہ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بیوروکریسی میں ان کو بٹھا دیا ہے، پارلیمنٹ میں آپ نے مولویوں کو بٹھا دیا ہے، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نفرت تو بنتی ہی ہے نا. تو بڑا شرمندہ ہوا بعد میں جی. نہیں بس مولویوں کے نا بعض کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی نہیں لگتی. ہمارا تو یہ مزاج بنا ہوا ہے. میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج ان قرآن کے طالب علموں کو اور سنت کے طالب علم کو یہ ملک کی لگام دے دی جائے نا، تو انشاءاللہ ایسے ہی خوبصورت آپ کو نظر آئے گا جیسے مساجد اور مدارس نظر آتے ہیں. کوئی فنڈ نہیں ہوتا، حکومت کی طرف سے کوئی ایڈ یا تعاون نہیں آتا، لیکن مسجدوں کا نظام چل رہا ہے. کبھی ہڑتالیں نہیں کی، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پہ جو بندہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ان کے جو کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ جو جوتا بھی اچھا پہنتے ہیں، موٹر سائیکل بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، ان کی ٹھاٹ باٹ بھی بڑی ہوتی ہے، تنخواہ تو بڑی تھوڑی ہوتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس حدیث کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اور ذرا چشم تصور سے دیکھیے. اللہ کے رسول علیہ السلام جو سرتاج الرسل ہیں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں، آپ علیہ السلام کی دعا کیا اللہ کے ہاں رد ہوگی؟ وہ یقیناً قبول ہے. اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی؟ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا. اللہ اس بندے کو خوش رکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھے جو ہماری حدیث سنتا ہے، سن کے یاد کر کے آگے لوگوں میں پہنچاتا ہے. اس کے لیے تو اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اس لیے اس کے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں قرآن کے علم سے محبت پہ نصیب فرمائے، حدیث کے علم سے محبت نصیب فرمائے، اس علم سے جس علم کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے، اور جس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.